اگر آپ یہ کہیں گے نا سامنے والا بھی کرے تو پھر میں کروں گا، تو یہ تو تجارت ہے۔ نیکی تو ہے یہ کہ کوئی کرے نہ کرے، میں مدینے والے کا غلام ہوں، میں نے کرنی کرنی۔ تو آپ اللہ رسول کے لیے جب خالص ہو جائے نا، خالص، ایک بندے نے آپ کے ساتھ طے کر لیا کہ میں جناب یہ پھالی آؤں گا تو میں 40,000 روپیہ وصول کروں گا، تو یہاں وہ آ گیا، پھر آپ نے اس کو کہا کہ وہ تو 10 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو کہتا ہے 5 اور رکھو، دے دیا آپ نے، لے لیا اس نے، پر تلخی سی آ گئی ماحول میں، مزہ نہیں آیا، نہ بات سننے کا، نہ کرنے کا، نہ پڑھنے کا، مطلب وہ عجیب سی گھٹن ہو گئی، دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن گیا۔ ایک بندہ اللہ رسول کے لیے چلا، اسے پتہ چلا 10 کلومیٹر اور جانا ہے، اور راضی ہو گیا، کہنے لگا جدھر جدھر سے گاڑی گزرے گی ساری جگہیں قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی۔ وہ کسی تلخی کا شکار نہیں، وہ خود بھی راضی ہے، طبیعت خوش ہے اس کی کہ میں کسی خیر کے کام لگا ہوا ہوں، کسی نظم کے طور پر میں چل رہا ہوں، میں کسی مشن کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور آپ بھی راضی ہیں کہ کسی بات میں سرور آ رہا ہے۔ تو اگر اللہ رسول کی رضا کے لیے زندگی میں سارے، ایک درویش کہا کرتے تھے میں کبھی اماں کی خدمت نہ کرتا، کبھی بال بچوں کے حق ادا نہ کرتا، میں تو سارا دن درود شریف ہی پڑھتا، لیکن مجھے میرے نبی پاک نے کہا ان کے حق ادا کرتا، تو میں تو ان کے حق بھی حضور کے کہنے پہ ادا کرتا ہوں، حضور کو راضی کرنے کے لیے ادھر آتا ہوں۔ یہ جب سوچ بن جاتی ہے پھر آپ تازہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات حضور نے فرمایا، ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو تمہیں جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ انسان کو نا تھوڑا ناز ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، جٹ بٹ ہونے پہ، چودھری صاحب، چٹھا صاحب ہونے پہ بڑا ناز ہو گیا، اب تھوڑا سا حضور کے غلام ہونے پہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حضور کے، میں نے میلاد شریف پہ دوستوں سے کہا تھا کہ میلاد شریف پر ہمارا حق اس لیے زیادہ ہے اور زیادہ ہمیں شوق سے منانا چاہیے، ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑے نا تو ہم تو فرائض نہیں پورے ادا کرتے، مسائل وضو غسل کے نہیں سیکھتے، اگر ہمیں محنت کر کے دین قبول کرنا پڑتا۔ یہ جو لوگ بت پوچھتے ہیں نا، یہ دنیاوی طور پر ان پڑھ نہیں، پی ایچ ڈی لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، کان ٹوٹ گیا تو اس کی مرمت بھی کر رہے ہیں، رنگ اتر گیا تو نیا رنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور جانور کا پیشاب پی رہے ہیں؟ او خدا کے بندو، محنت کر کے حاصل کرنا پڑتا تو بہت سارے لوگ رستے میں رہ جاتے۔ زیادہ درود پڑھنے کی ضرورت ہے، زیادہ میلاد منانے کی ضرورت ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے پیدا ہی اس گھر میں ہوئے ہیں جہاں پیدا ہوتے ہی دادا نے کان میں رسول اللہ کے نام کی اذان پڑھی۔ زیادہ مقامی شکر ہے، زیادہ مقامی تشکر ہے، لیکن یہاں ابھی تک بحث ہو رہی ہے، ابھی تک، اور منانے والے بھی ہر سال یہ آ کے پوچھتے ہیں کہ ویسے جائز ہے، تو میں نے کہا تمہیں کتنا کو بتائیں گے، بس کرو، اب یہی سوال ہر سال پوچھنا ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں؟ اب بس کریں کہ ادھر ہی ساری زندگی آپ نے رہنا ہے، اب تو آپ کو اس کو جذبات کو اس کے اندر لانا چاہیے۔ تو ایک تو حضور کا جو طریقہ مبارکہ ہے نا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، بہت زیادہ نہ اونچا اٹھے ورنہ کمزور پڑ جائیں گے، عزتیں مانگنی پڑ جائیں گی، تکلف میں آ جائیں گے، آپ بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اپنی زندگی کو سادہ، بود و باش کو سادہ کریں، طرز معاشرت کو سادہ کریں، اور اس سادگی پر ناز بھی کریں، اس پر آپ ناز نہیں۔ مجھ سے بعض دوست پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کا مزار کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میرے ابا کسان تھے، جس دن میں انہیں غسل کے لیے اترا ہوا تھا تو اس دن بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ میرے لیے یہ مقام بڑا باعث فخر ہے، ان کا بھی مزار ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، سچ بول کے جو تجارت کرے، ترمذی میں موجود ہے، جو سچا تاجر ہو، سچا تاجر، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ کوئی قبضہ تو نہیں نا اس پر کسی کا کہ وہ اس نے سمیٹ کے ساری ولایت لے جانی ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پہ ہیں، اسی کام کو دیانتداری کے ساتھ کریں، اللہ آپ کو اپنا قرب عطا کرے، رب آپ کو نوازے گا۔ اپنے معاملات کو باعث افتخار بنائیں، باعث اعزاز بنائیں۔ آپ جہاں ہیں
اگر آپ وہاں مطمئن ہو جائیں تو آپ کی زندگی سکون والی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بچے کہتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، کیوں کہ والد مطمئن ہی نہیں ہوتا، وہ گھر میں باتیں ایسی کرتا ہے کہ بچے کہتے ہیں یہ کام نہیں ہم نے کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ اصول اور وہ ضابطے بنائیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے جینے کے لیے عطا کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں مالک کریم ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اس محفل مبارکہ کا صدقہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اہلیان پاکستان پر بالخصوص اہل سنت پر اپنا خاص ہی فضل فرمائے، رحمتوں کے سائے اللہ دراز فرمائے۔ میری مجبوری ہے، مجھے جانا ہے، باقی آپ کا جیسے پروگرام ہو وہ آگے چلے گا۔ محفل ویسے بھی حضور کے نام کی ہے، بندے تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں، تو حضور کے نام پہ سجائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سلام اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع میں ہدایت بلا، جن کے آنے سے یسرد مدینہ بنا، جن کے آنے سے یسرد مدینہ بنا، ان کے قدموں کی برکت ملا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت ملا ہو سلام۔ تمامی آباد دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس مبارک محفل کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں حسنات کی توفیق عطا فرما، سیئات سے محفوظ فرما۔ بالخصوص مولا کریم ہمیں پنجگانہ نمازی بنا، مولا کریم ہمیں پنجگانہ نمازی بنا۔ مولا کریم اس مبارک محفل کے توسل سے جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں میرے مالک انہیں صحت عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں اعلیٰ روزگار عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ ساز عطا فرما۔ آفات بلیات حاسدین کے عدد سے سب کو محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کو حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم جن احباب نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح کا حصہ ڈالا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اجر کثیر عطا فرما۔ جو حضرت نے بیان فرمایا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی احباب اپنے اپنی جگہ دے تشریف رکھو، لنگر شریف کا اہتمام ہے۔